وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ سورہ انفال کا حاصل مطالعہ آپ کی خدمت میں ہم رکھیں گے. سورہ انفال جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور 75 آیات پر مبنی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اپنے مضامین کے اعتبار سے اور موضوعات کے اعتبار سے ان کو ہم 8 گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں. 8 پیراگراف اس کے بن سکتے ہیں. تو یہ جو گروپ اس کے تشکیل پاتے ہیں اس میں پہلا گروپ آیت نمبر 1 تا 4. اس گروپ میں تمہیدی آیات اور مغفرت کی اور رزق کریم کی جو ہے بشارت دی گئی ہے. دوسرا گروپ آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 14. اس گروپ میں جنگ بدر کا پس منظر اور مقاصد جنگ بیان کیے گئے ہیں. تیسرا گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 15 تا 28. اس گروپ میں فرضیت جہاد اور سمع و اطاعت کی ہدایات دی گئی ہیں. چوتھا گروپ آیت نمبر 29 تا آیت نمبر 40. اس گروپ میں قریش مکہ کے جرائم اور قریش مکہ کے خلاف جنگ کا جو جواز ہے وہ فراہم کیا گیا. اور پانچویں گروپ میں جو آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 47 تک ہے، اس میں مال غنیمت اور احکامات جنگ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. چھٹا گروپ جو ہے وہ آیت نمبر 48 تا آیت نمبر 54 تشکیل پاتا ہے، اور اس میں جنگ بدر میں جو ابلیس کا کردار، منافقین اور ابو جہل کا جو فرعونی رویہ تھا اس کی منظر کشی کی گئی ہے. ساتواں گروپ آیت نمبر 55 تا آیت نمبر 71 یہ تشکیل پاتا ہے. اس میں احکام صلح و جنگ کے اور صلح کے جو احکامات ہیں وہ تفصیلی بیان کیے گئے ہیں. اور آخری گروپ جو ہے 8واں گروپ وہ آیت نمبر 72 تا آیت نمبر 75 تشکیل پاتا ہے. اس میں اختتامی آیات، مغفرت کی بات اور رزق کریم کی بشارت اور مومنین کو بشارت دی گئی ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے. تو اس طرح اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون تشکیل پاتا ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے، تو اس میں فلسفہ جہاد بیان کیا گیا، جہاد کے آداب بیان کیے گئے ہیں، ترغیب جہاد دلائی گئی ہے، احکام صلح و جنگ اور فضائل جہاد کی وضاحت دی گئی ہے. یہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے. یہ سورہ مبارکہ جس طرح میں نے آغاز ہی میں کہا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس کا اپنے مضامین کے اعتبار سے جو جوڑا بنتا ہے وہ سورہ توبہ کے ساتھ ہے. اور یہ آگے پیچھے اس کے بعد سورہ توبہ، اس کو بھی انشاءاللہ اس کا ایک حصہ آج ہم اپنے دوسرے سیشن میں اس کا احاطہ کریں گے. اور یہ سورہ مبارکہ سورہ انفال جنگ بدر کے فوراً بعد جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اور جنگ بدر کے حالات پر اس پہ تبصرہ بھی کیا گیا ہے، اور مجموعی طور پر جو اس وقت صورتحال تھی اور ان حالات پر بھی جو ہے وہ نظر ڈالی گئی ہے، نگاہ ڈالی گئی اور اس پہ تبصرہ کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے 13 سال جو ہے وہ مکہ میں مقیم رہے، اور اس کے بعد ہجرت کی. 2 ہجری کو جو ہے وہ جنگ بدر ہوئی ہے. اور مکی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر ناقابل برداشت جو ہے وہ تکلیفیں ان پر آئیں، ان کو تکلیفیں دی گئیں، اور حتیٰ کہ
ہجرت نبی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی بھی مشرکین مکہ نے کی. یہ پوری صورتحال تھی. تو آپ اس کا پس منظر یوں اس سورہ مبارکہ کا جو ہے اگر آپ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا ادراک حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس وقت صورتحال تھی کہ جنگ بدر سے قبل جو ہے اور ہجرت کے فوری بعد کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی سلول کو خط لکھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم نے پناہ دی ہے، اس پناہ سے تم جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لو. اگر تم نے پناہ سے ہاتھ نہ اٹھایا تو ہم تم پر حملہ آور ہوں گے. پھر بین ہی سعد بن معاذ جو ہے وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تو ان کو بھی انہوں نے یہی دھمکی دی اور کہا کہ اگر تم ہمارے سردار کی پناہ میں نہ ہوتے، یعنی کہ وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، تم نے ایک سردار کی پناہ لی، تو اگر آج اس دورے میں تم نے ہمارے سردار کی پناہ نہ لی ہوتی تو ہم تمہیں قتل کر دیتے. تو مشرکین نے یہ کہا کہ آئندہ کوئی آدمی بھی مدینہ سے مکہ آیا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. یہ انہوں نے دھمکی دی جنگ بدر سے پہلے کی صورتحال. جواباً سعد بن معاذ نے بھی ان کو دھمکی دی اور وہ دھمکی دے کر آیا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو ہم تمہارے جو تجارتی قافلے ہیں ان پر ہم حملہ کر سکتے ہیں. جو تجارتی شاہراہ جو مدینہ سے گزرتی ہے اور تمہارے کئی تجارتی قافلے جو ہے وہاں سے گزر کر مکہ آتے ہیں تو ہم پھر ان پہ حملہ آور کریں گے. تو اس طرح جو ہے یہ پوری صورتحال جو تھی. اور کفار نے پھر اس واقعے کے بعد، اس دھمکی کے بعد کچھ دستے جو ہے وہ مدینہ کی طرف بھیجے بھی اور مسلمانوں کچھ مویشی بھی لوٹ لیے. چھوٹی موٹی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تناؤ کی کیفیت جو ہے وہ چل رہی تھی اور دونوں فریق بظاہر جو ہے اور صورتحال اسی طرف جا رہی تھی کہ حالت جنگ میں دکھائی دے رہی تھی اور دونوں فریقین، دونوں قوتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو چیلنج کر رہی تھی. یعنی کہ مدینہ کی اسلامی ریاست بھی اور مشرکین مکہ بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے تھے. اور کفار کی طرف سے بھی جو ہے وہ دانستہ جو ہے چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی اور ایسی فضا بنتی چلی جا رہی تھی کہ کوئی بڑی جنگ کے امکانات واضح ہوتے جا رہے تھے. تو بہرحال جنگ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی کام جو ہے وہ کیے. ایک کام انہوں نے مسجد کی تعمیر کی، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا کام انہوں نے مواخات قائم کی، انصار و مہاجرین کے درمیان ایک پورا یہ معاہدہ طے پایا اور مہاجرین کی آباد کاری اور ان کے مسائل کو، معاشی مسائل کو، اور وہاں پر اپنی جو ہے وہ ہجرت کر کے جو کہ آئے تھے، اپنا سارا مال وہاں چھوڑ آئے تھے مکہ میں، تو یہاں پر ان کی ضروریات زندگی کو پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ ایک ویژن کو استعمال کرتے ہوئے مواخات کا ایک وسیع معاہدہ جو ہے انصار و مہاجرین کے درمیان تشکیل پائی. یہ تاریخی واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. پھر جو ہے وہ تیسرا اقدام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اور جنگ بدر سے پہلے یہ کیا کہ میثاق مدینہ کیا، کہ مدینہ کے میں جتنے بھی قبائل تھے ان کے درمیان مسلمانوں کی اسلامی ریاست نے معاہدہ کیا اور یہ طے پایا کہ مدینہ پر اگر کوئی قوت حملہ آور ہوگی تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. تو یہ صورتحال تھی. اور پھر اس دوران جو ہے وہ مسلمانوں نے بھی جو تجارتی قافلے تھے جو آ رہے تھے ان کو چیلنج بھی کیا اور ان کو دھمکایا بھی تاکہ تھریٹ جو ہے وہ دیا جا سکے. اور اسی اثناء ابو سفیان 1000 اونٹوں کا تجارتی قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہا تھا اور وہ قافلہ جو تھا اس کے حوالے سے مکہ کے ہر گھرانے نے اس مال میں انویسٹمنٹ کی تھی اور وہ قافلہ اسی لیے انہوں نے بھیجا تھا اور وہ پورا تجارت کر کے آیا تھا اور مکہ کے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس کے نتیجے میں جو آمدن ہوگی وہ آمدن ہم جو ہے وہ تمام کی تمام آمدن جو ہے وہ ہم جنگ کے لیے وقف کریں گے اور پھر ہم جو ہے وہ مدینہ پر حملہ آور ہوں گے، مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے. یہ انہوں نے یہ طے کیا تھا اس تجارتی قافلے کے نتیجے میں. تو یوں آپ سمجھ لیجیے کہ وہ جو تجارتی قافلہ ابو سفیان کی رہنمائی قیادت میں جو ہے وہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، وہ ایک محض تجارتی قافلہ نہیں تھا بلکہ وہ ان کے پیچھے پوری جنگی مقاصد تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے کا ارادہ فرمایا، اگریسو
ہو کر جو ہے وہ قدم اٹھایا اور صحابہ کرام کو جو ہے اس کی تعقب کے لیے جو ہے وہ کھڑا کیا اور مامور کیا اور جو ہے وہ آگے بڑھایا۔ ابو سفیان کو جب یہ پتا چلا کہ مسلمان تعقب کے لیے آ رہے ہیں اور حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس نے راستہ بھی بدل لیا اور محفوظ طریقے سے وہ جو ہے وہ مکہ پہنچ گیا۔ لیکن ابو جہل کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے اس قافلے کا تعقب کیا اور حملے کی جائے ارادہ رکھتے ہیں، تو ابو جہل طیش میں آ گیا اور اس نے پھر جو ہے وہ اپنے جنگجو تیار کیے اور پوری جنگ کی تیاری کر لی کہ ہم جو ہے وہ مدینہ کی طرف پیش قدمی کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اسی اثناء میں ابو سفیان جو ہے وہ مکہ پہنچ جاتا ہے اپنے قافلے کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، اور اس نے ابو جہل کو منع بھی کیا کہ اب جواز نہیں بنتا کہ ہم حملہ آور ہوں، لیکن ابو جہل اس چیز کو جو ہے وہ اس نے نہ مانا، بلکہ نہ صرف مانا بلکہ اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے طیش میں آ کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا کی۔ اس نے اس کی دعا کے الفاظ تھے کہ اے اللہ، کیونکہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے کہ اے اللہ اب جو جنگ ہونے جا رہی ہے، جو حق پر ہے اس کو کامیاب کر دے۔ یہ ابو جہل دعا کر رہا ہے اللہ، اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر، ٹھیک ہے، اور اس نے یہ دھمکی دی کہ ہم اب جا رہے ہیں اور ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو یہ ان کا غرور اور تکبر اور پورا خمار ان پہ جو ہے وہ طاری تھا۔ بہرحال اسی اثناء میں جو ہے وہ جنگ بدر واقعہ ہوتی ہے اور وہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پوری کیفیت میں جو ان کے پاس صحابہ کی جماعت موجود تھی، جو وسائل تھے، ان کو مجتمع کیا اور جو ہے وہ پیش قدمی کی اور مقام بدر پہنچ گئے۔ اور مد مقابل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ دشمن کی جو فوج تھی وہ تقریباً 1000 نفوس پر جو ہے وہ مشتمل تھی، ان میں 600 زرہ پوش اور 100 سوار شامل تھے۔ جو مشرکین مکہ کا جو قافلہ تھا، اونٹوں کا ایک ہجوم تھا، اسلحے کی فراوانی تھی، اور انہوں نے اپنے سپاہیوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو ان کے ذوق شوق میں اضافہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا تو کوئی دینی تصور نہیں تھا، حلال اور حرام کی تو کوئی تمیز نہیں تھی، تو انہوں نے شراب کے مٹکے، گانے والی لونڈیاں ساتھ لے کے آئیں اور اپنے سپاہیوں کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے۔ اور اس کے مد مقابل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقط جو ہے وہ 313 جو ہے نفوس، پاکیزہ نفوس پر مشتمل حق پرستوں کا جو قافلہ ہے وہ وہاں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اور یہی ان کی قوت تھی۔ لیکن اصل ان کی قوت جو تھی وہ ایمان کی قوت تھی، اور اس نظریے کی قوت تھی، اس مشن کی قوت تھی، اس علم کی قوت تھی، وہ صبر و تقویٰ تھا ان کے ساتھ، جس سے انہوں نے اپنے اخلاق کو مزین کیا تھا، اپنے اخلاق استوار کیے تھے، اور وہ مضبوط تنظیم تھی ان کے پیچھے، جس تنظیم کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور صحابہ کی ایک مربوط جماعت تیار کی جن میں اخوت و محبت تھی، اثار و قربانی تھا، ہمدردی تھی۔ اس سے قبل مواخات کا پورا نظام ہم دیکھتے ہیں تشکیل پایا، انصار نے کس طریق جو ہے وہ قربانی کا مظاہرہ کیا اور اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے جو ہے یہ پوری کیفیت تھی۔ یہ سب کچھ تمام تر وسائل لے کر اللہ کے نبی جو ہے وہ مقام بدر پہنچتے ہیں، قافلے کو پیش کرتے ہیں، اور پھر اگلے دن جب جنگ کا مار کا بپا ہونا ہے، اس سے ایک رات قبل اسی رات کو پوری رات جو ہے وہ اللہ کے حضور سجود ہو جاتے ہیں، اور گر گڑا کر جو ہے وہ اپنے رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ ہے قریش جو کبر و غرور کے نشے سے سرشار ہو کر اس مقصد سے آئے ہیں کہ تیرے بندوں کو تیری عبادت سے باز رکھیں، یہ ان کا مقصد ہے، اور تیرے رسول کو جھٹلائیں جو رسول حق ہے، جس کو تو نے مبعوث کیا ہے۔ یہ اس رسول کو، اس کی قوت کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پس اے اللہ تو اپنی نصرت بھیج، جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو حق والوں کے ساتھ ہے، تو حق کو کامیابی فراہم کرے گا۔ تو اے اللہ، جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آج وہ وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تیرے حضور پیش کر دیا۔ پھر فرمایا
بڑے تاریخی کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی اس پہر اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ اگر یہ چند جانیں ختم ہو گئیں تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی۔ یہ پاکیزہ نفوس جو بڑی جو ہے وہ 15 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں 13 سال مکی اور 2 سال مدینہ کی زندگی، 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی نا، کل 15 سال ہو گئے نا اس دعوت کا آغاز ہوئے۔ تو 15 سالوں میں جو میری جد و جہد تھی، جو میں نے ابلاغ دین کا کام کیا، یہ چند پاکیزہ نفوس جو ہے وہ تیار ہوئے ہیں اس پوری قوت کو لے کے میں اب تیرے حضور آ گیا ہوں اور مارکے میں اب موجود ہوں۔ میرے مد مقابل جو قوت ہے وہ اتنے وسائل کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ ایک کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ وہاں پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ڈھارس بندھائی، حوصلہ دیا، بشارت دی کہ غم نہ کرو، فرشتے تمہاری نصرت کو موجود ہوں گے۔ اور پھر عملاً یہ دیکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی اس جماعت کی مدد کی، ان کو نصرت عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، یہ چیز سمجھ لیجئے کہ اس دین اسلام ایک مکمل دین ہے جو بہرحال جس کا مطمع نظر یہ ہے کہ معاشرے پر وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اپنا حکم چاہتا ہے، اپنا نفاذ چاہتا ہے۔ جنگ بدر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ دین کی جدوجہد اب تصادم کے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اب واضح طور پر 2 قوتوں میں جو ہے وہ تصادم شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے جو مکی زندگی ہم دیکھتے ہیں، مکی زندگی میں دعوت، تربیت، تنظیم اور جو مصیبتیں اور مشکلات آ رہی تھی اس کے مقابل صبر، استقامت کا مظاہرہ، یہ کیفیت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کام کیا، لیکن اب جو ہے وہ مرحلہ، اب دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ جنگ بدر سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ایک جنگوں کا، غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بتدریج جو ہے وہ اسلامی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلامی جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ کرتے ہیں اور اس کی قوت کو، اس کے دائرہ اثر کو بتدریج جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی نصرت کے نتیجے میں جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ جنگ بدر میں 70 سردار مارے گئے مشرکین مکہ کے، 70 گرفتار ہوئے۔ تو یہ وہ عذاب تھا کہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ عذاب ہے تو لے آؤ، اگر سابقہ قوموں پر عذاب آئے ہیں تو تم ہماری اس قوم پر بھی عذاب ہے، اپنے اللہ سے کہو کہ عذاب نازل کریں۔ تو یہ جو ان کو پسپائی ہوئی، یہ پہلا عذاب کی ایک صورت تھی جو ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جرم کے بدلے ان کو دی کہ 70 سردار جو ہے ان کے مارے گئے اور 70 جو ہے وہ گرفتار ہوئے۔ تو بہرحال یہ پورا مرحلہ جو ہے آگے بڑھتا ہے۔ یہ پس منظر رکھنا ضروری تھا کہ کیونکہ سورہ انفال جو ہے اس میں جنگ بدر پر تفصیلاً تبصرہ کیا گیا ہے، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ 2 بڑی اہم صورتیں ہیں اسلامی جماعت کے لیے، تحریک اسلامی کے لیے، انقلابی تحریک کے لیے، قافلہ سخت جان کے لیے اور ان پاکیزہ نفوس کے لیے کہ جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے واضح طور پر اس پہ ایک بڑی جدوجہد کے لیے جو ہے وہ ابھارا بھی جا رہا ہے، تاکید بھی کی جا رہی ہے، فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے اور جہاد کے فضائل بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ کام کتنا عظیم کام ہے۔ اس لیے ان دونوں صورتوں کو سمجھنا، اور یہ دونوں صورتیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کھٹکتی ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، جو دین بیزار لوگ ہیں، ان کو یہ دونوں صورتیں کھٹکتی ہیں اور تبھی وہ سازشیں کرتے ہیں کہ ہماری نصابی کتب میں سے ان صورتوں کو نکالا جائے، کیونکہ یہ صورتیں کہ یہ ایمانی حرارت میں اضافہ کرتی ہیں، یہ ایمان کو ایک نئی جلا بخشتی ہیں، یہ انسان مسلمان کے جذبوں کو مہمیز فراہم کرتی ہیں، ان کو زمین سے عرش پر پہنچا دیتی ہیں، ان کو تقویت بہم پہنچاتی ہیں، ان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ان کی اساس کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس لیے سیکولر لابی کو یہ صورتیں بڑی کھٹکتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو یہ نہ پڑھائی جائیں، ان کا جو ہے وہ یہ دماغ خراب کرتی ہیں، ان کے نظریات کو تبدیل کر دیتی ہیں۔ اسی لیے یہ ان صورتوں کو سمجھنا، خود بھی سمجھنا اور بتلانا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ان الفاظ سے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم
یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں، ابتدائی آیات میں، تمہیدی گفتگو میں جہاں مال غنیمت کا جو ہے وہ ایک سرسری طور پر ابتدائی انداز میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں کہ جس کے ہاتھ مال غنیمت کم آیا یا جس کے ہاتھ زیادہ آیا یا جس کو کچھ نہ ملا تو اس میں اس کی تقسیم کا کیا اصول ہونا چاہیے۔ تو اس میں چونکہ یہ پہلا مارکا تھا، باقاعدہ پہلا مارکا تھا، اور اس مارکے کے بعد بڑے پیمانے پر جو ہے وہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، تو اس کی تقسیم پر مجاہدین میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اس پہلے مرحلے پر ہی اس کی تفصیلات جو ہے وہ بتا دی جائیں کہ مال غنیمت کو جو ہے وہ کیسے تقسیم کرنا ہے۔ اس کے تفصیلی احکامات آگے چل کر آتے ہیں تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو یہاں پر بالکل آغاز میں سرسری طور پر مال غنیمت کا ذکر ہوا، لیکن جو دوسری آیت مبارکہ ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہے، کپ کپی طاری کرنے والی ہے۔ وہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے جب ان کے سامنے ایمان کی بات کی جاتی ہے، اسلام کی بات کی جاتی ہے، قرآن کی بات کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کی جاتی ہے، احکامات الہی کی بات کی جاتی ہے، تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، وہ آرام سے پھر سکون سے نہیں بیٹھتے۔ اور ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے کہ جس مسلمان میں ایمان کی رمق ہے، ایمان کی چنگاری بیدار ہے، ایمان کی چنگاری جل رہی ہے، تو وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو نصیب کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمانوں کی کیفیت کیا ہے۔ کیا جب ہمارے سامنے اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، جب اللہ کا بیان ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم جو ہے وہ اپنے اعمال پر نگاہ دوڑاتے ہیں، اپنے روش کو دیکھتے ہیں، اپنے رویوں کو دیکھتے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے بھی ان آیات میں آگے چل کر فرماتے ہیں، ابتدائی جو تمہیدی آیات ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے سامنے کفار کی اس قوت کو، یعنی کہ جنگ بدر کے موقع پر کفار کی اس قوت کو تھوڑا کر کے تمہیں دکھایا، تمہارے شعور کی آنکھ نے اس کو بالکل قلیل اس قوت کو دیکھا تاکہ تم ہمت نہ ہار جاؤ۔ اور بین ہی یہ کام جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہوا کہ ان کو جو ہے مسلمانوں کی طاقت کو بڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چشم تصور میں جو ہے جو منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا کہ مسلمان ایک بڑی قوت کے ساتھ ان کے مد مقابل ہے، تو وہ اپنی ہمتوں کو ابتدائی مرحلے میں ان کی جو ہمتیں ٹوٹ گئی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت بنانے کے لیے کفار کی طاقت کو بالکل قلیل انداز میں جو ہے وہ دکھا کر ہمت بندائی۔ اور پھر جنگ بدر کا جو فیصلہ ہے یہ واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ حق اور باطل کیا ہے، حق کی قوت کیا ہے اور باطل کی قوت جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ بدر پر تبصرہ فرماتے ہوئے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ کفار کو تم نے قتل نہیں کیا، کفار کو تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے،
اللہ نے اپنی نصرت بھیجی ہے فرشتوں کے ذریعے. ان کی آنکھوں میں مٹی آ گئی تھی, وہ اندھے ہو گئے تھے, اور تمہاری ہمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندھا دی. لیکن ہاں, تم ایمانی جذبے کو تم نے پیش کیا, تم اپنی ایمانی جذبے کے نتیجے میں جو ہے وہ مارکے میں آ گئے. تو بہرحال کفار کو تم نے قتل نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کیا ہے, تاکہ اللہ مومنین کو بہترین آزمائش سے گزار کر پھر کامیابی سے ہمکنار کرے, ان کو نصرت کرے. کافروں سے کہہ دو کہ اگر فیصلہ چاہتے ہو تو اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ حق غالب رہے گا, حق کو ہی نصرت ملے گی, حق ہی کامیاب ہے. اور پھر تاکید کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت سے باہر نہ نکلو. پھر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی بدر کے بعد کفار کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارا رویہ کیا ہے, لیکن انہوں نے سوچا نہیں, انہوں نے اپنے رویے کو تبدیل نہیں کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون الہی بیان کیا کہ وَاتَّقُوا فتنہ, کہ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا, اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی کہ فتنہ جب اجتماعی ضمیر کمزور پڑ جاتا ہے, بد اخلاق لوگ غالب آ جاتے ہیں, تو پورا معاشرہ بشمول نیک لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. اس سے مراد وہ اجتماعی فتنے ہیں جو وبائے عام کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں جس میں صرف گناہ کرنے والے گرفتار نہیں ہوتے, بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گناہ گار سوسائٹی میں رہنا گوارا کرتے ہیں. مطلب یہ اس سے قبل سورہ اعراف میں بھی ہم نے جو ہے وہ سبت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے حوالے سے 3 گروہوں کی بات کی تھی. اس میں سے وہ گروہ بھی اس لپیٹ میں آ گیا تھا کہ جو درمیانی کیفیت میں تھا, جو نہ ادھر کا نہ ادھر کا. تو اس لیے جب اجتماعی ضمیر کمزور پڑ جاتا ہے اور لوگ برائیوں پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کوئی رد عمل نہیں دیتے, تو پھر سارے کے سارے لوگ اس اطاعت کی لپیٹ میں آ جائیں گے. جب بے عملی بڑھ جائے اور صرف اچھے لوگ اس بات پر قانع ہو جائیں کہ ہم انفرادی طور پر تو اچھائی کر رہے ہیں, ہم انفرادی طور پر اچھائی کر رہے ہیں, پھر اجتماعی طور پر جو ہے وہ جو برکت ہے وہ اٹھ جاتی ہے, اور بتدریج جو ہے وہ برائیاں جو ہے وہ اپنی جڑ مضبوط کرتی چلی جاتی ہیں اور معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں. آپ اس کو سادہ سی مثال سے سمجھ لیں کہ اگر کسی گلی میں, گھر کے باہر گلی میں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے, تو وہ اگر ہم اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیں گے, اس کی صفائی کا انتظام نہیں کریں گے کہ یہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر میرے گھر کے سامنے نہیں ہے بلکہ میرے ہمسائے کے گھر کے سامنے ہے, تو کیا وہ گندگی جو ہے وہ اپنی بدبو جو ہے وہ صرف اس گھر تک پہنچائے گی, بلکہ جب وہ ڈھیر بڑھتا چلا جائے گا وہ گندگی جو ہے وہ اس پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی, اور پھر آپ کا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. اس لیے اگر برائیاں جو ہیں وہ اپنی جڑ مضبوط کرتی چلی جائیں گی تو اس کے نتیجے میں جو ہے ہم دیکھیں گے کہ پھر پورا کا پورا معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا, اور پھر ہم بھی اس سے بچ نہیں سکیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, کہ اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو, اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے, اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 28 میں فرما رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, کہ اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو, اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے, اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. اس میں 2 باتوں کو سمجھ لیجیے. ایک, اپنی امانتوں سے مراد کیا ہے؟ وہ تمام ذمہ داریاں جو کسی پر اعتبار کر کے اس کے سپرد کی جاتی ہیں, خواہ وہ عہد و وفا کی ذمہ داریاں ہوں, یا اجتماعی معاہدات ہوں, یا جماعت کے راز ہوں, یا شخصی و جماعتی اموال ہوں, یا کسی ایسے عہدے پر یا منصب پر جو آپ کو عطا کیا گیا جس پر کسی شخص پر بھروسہ کیا جاتا ہے, اور وہ کوئی جماعت یا معاشرہ اس کو وہ ذمہ داری تفویض کرتی ہے,
تو انسان کے اخلاص ایمانی میں یہ چیز بالعموم خلل ڈالتی ہے کہ جس وجہ سے انسان اکثر جو ہے وہ منافقت، غداری، خیانت میں مبتلا ہوتا ہے، اور اپنے مالی مفادات اور اپنی اولاد کے مفادات سے اس حد تک جو ہے وہ دلچسپی لے لیتا ہے، بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر اس منصب کے جو اس کو اس اجتماعی ماحول میں وہ منصب عطا کیا گیا ہے، جو بھی اس کو منصب ملا ہے، اس کی پھر وہ پاسداری نہیں کرتا، اس کا وہ حق نہیں ادا کرتا، اور پھر ان مال اور اولاد، یہاں پر دو باتیں کی گئی ہیں کہ یہ مال اور اولاد یہ کیوں فرمایا گیا ہے؟ یہ مال اور اولاد جو ہے جن کی محبت میں انسان گرفتار ہو کر تمام تر جو عمومی آپ راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو یا طریقے زندگی، جو ٹھیک طریقے زندگی ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے، اور ان آزمائشوں میں مبتلا ہو کر، یعنی کہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ تم میری بیٹی ہو یا میری بیٹی ہو، یہ بیٹی جو ہے حقیقت کی زبان میں دراصل اس دنیا کا ایک امتحان ہے، کہ جو آپ کی آزمائش ہے کہ آپ راستے پر قائم رہتے ہیں یا آپ توازن کھو دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مال اور اولاد کی بات، جس کی محبت میں انسان گرفتار ہو کر عدل اور بیلنس کھو دیتا ہے، اسی طرح مال، وہ جائیداد، وہ کاروبار، یہ دوسرا پرچہ امتحان ہے۔ ایک پرچہ امتحان آپ کی اولاد ہے، دوسرا پرچہ امتحان آپ کی وہ مال و دولت ہے، وہ جائیداد ہے، کہ ان مال و دولت کی بنیاد پر کیا تم ان حقوق اور حدود کا لحاظ رکھتے ہو، یا اپنے نفس کو ان چیزوں اور ان کی محبتوں میں جو ہے وہ اسیر ہو کر قربان کر دیتے ہو، جو تمہیں حق کا راستہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے دیکھنے کی بات ہے کہ انسان کا قابو اپنے اوپر کتنا ہے، کہ وہ ان محبتوں میں گرفتار ہوئے بغیر ان کا حق تو ضرور ادا کرے، لیکن ان میں غلو نہ کرے، ان میں مبالغہ نہ کرے، ان کی حد سے بڑھ کر ان کے ساتھ معاملات نہ کرے۔ یہ فریضہ ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن نعمتیں جو ہے جب اگر آپ کو راہ راست سے ہٹا دے تو وہ نعمتیں جو ہے وہ آپ کے لیے زحمت بن جائے گی، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سزا بن جائے گی۔ اس لیے بیلنس رکھنا، توازن قائم رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں جو مال غنیمت کا ذکر کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 حصے ہیں، اور 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی کہ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو تو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز، یعنی دونوں فوجوں کے مٹبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مال غنیمت کے حوالے سے تفصیلی احکام دے رہے ہیں، ان کو مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ باقی 4 حصے جو جنگ میں مال غنیمت کے طور پر مجاہدین کے ہاتھ آئے، وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ پوری واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ 5واں حصہ جو ہے وہ، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ جو اعلاء کلمت الحق یا اقامت دین کے کام میں جو قیادت لگی ہوئی ہے اور جو فریضہ ہے، اس پہ وہ صرف ہو، مسکینوں پر، مجبوروں پر۔ لیکن جو یہ یہاں پر بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں کا ہے، تو رشتہ داروں کے حوالے سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کل وقتی اس کام پر جو ہے مامور تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنبہ تھا اور ان کی کفالت میں ان کے جو زیر کفالت جو لوگ تھے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصہ جو ہے مختص کیا ہے کہ وہ ان کی کفالت کی ذمہ داری بحسن طریق جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ لیکن اس پہ جو ہے ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس میں اختلاف آیا کہ پھر اس کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں اس میں اختلاف ہوا۔ اس میں 3 طرح کی آراء ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا ہے، کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جو ہے یہ حکم تھا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حصہ اس شخص کے اقربا کو پہنچے گا جو حضور کی جگہ خلافت کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوگا، جو خلیفۃ المسلمین ہوگا۔ تیسری رائے یہ ہے کہ
یہ حصہ خاندان نبوت کے فقراء میں تقسیم کیا جاتا رہے گا، جو نبی کریم اہل بیت ہیں ان میں یہ تقسیم کیا جاتا رہے گا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ جہاں تک مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی تحقیق ہے اس کے مطابق خلفائے راشدین کے زمانے تک یہ جو تیسری رائے ہے اسی کے مطابق عمل کیا جاتا رہا ہے کہ اہل بیت میں 5واں حصہ جو ہے وہ تقسیم ہوتا گیا ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ وَإِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ کہ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا کر رکھو۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے، تمہارے ذریعے کروانا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّقُ إِلَيْكُمْ کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدن تمہاری طرف پلٹایا جائے گا۔ تو یہ آگے پھر آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آیت نمبر 72، 73، 74، 75 میں مومنین کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ فراہم کر رہے ہیں، ان کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، ان کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور ان کے لیے بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تم ہی میں سے ہیں، لیکن وراثت میں رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ ایک پوری کیفیت جو ہے وہ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے لیے ان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں سچے ثابت ہوئے، جنہوں نے جدوجہد کی ہے تو ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔